الله وبركاته. تفہیم منہج سلف کورس کی 30ویں نشست میں آپ تمام شرکاء کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اہلا وسہلا ومرحبا۔ ہمارے نہایت قابل احترام فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف فرما ہیں۔ میں مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے، جماعت کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ دور سے سفر کر کے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں پر تشریف لانا اور ہم سب کا یہاں پر بیٹھ کر ان سے استفادہ کرنا قبول اور منظور فرمائے۔ فضیلت الشیخ آپ کے سامنے فقہی اختلافات اور تعامل سلف اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ جس طرح سے آپ سب سے مشائخ کے دروس دلجمی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، اسی دلجمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء ولیتفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ ہماری اس نشست کا موضوع ہے فقہی اختلافات کے ساتھ تعامل اور منہج سلف۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں فقہی اختلافات سے مراد جن پہ فوکس رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا، ان سے مراد فقہی اجتہادی اختلافات ہیں، جو کہ کچھ ایسے اختلافات بھی ہیں جن کو ہم فقہی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اجتہادی نہیں بلکہ انحرافات کے زمرے میں آتے ہیں۔ کسی متفق علیہ اجماعی فقہی مسئلے میں شذوذ کی راہ اپنانا یا قرآن و سنت کی نصوص سے انحراف اختیار کرنا، اس کو ہم انحرافات کہیں گے، اجتہادی اختلافات نہیں کہیں گے۔ لیکن ایسے مسائل جن کے اندر دلائل کا تعارض ہے یا دونوں طرف نصوص پائی جاتی ہیں یا دونوں طرف قیاس جلی پایا جاتا ہے، اطلاق و تقیید کا مسئلہ ہے، عموم اور تخصیص کا مسئلہ ہے، تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ اجتہادی نوعیت کے اختلافات ہیں۔
اس حوالے سے انشاءاللہ 7 بنیادی تعامل کے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فقہی اجتہادی اختلافات کے اندر سلف صالحین بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، ان میں حلم پایا جاتا تھا، برداشت پائی جاتی تھی، ٹالرنس اور رواداری اپنی آخری انتہا کی حد تک پائی جاتی تھی، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ حلم خود رب کریم کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس صفت کا قرآن مجید میں 20 مقامات پہ تذکرہ کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام بلا استثناء اس صفت کے ساتھ متصف تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا۔ وفد عبد القیس سے آپ نے کہا تھا، اشج عبد القیس سے، تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ کہ تمہارے اندر حلم ہے اور ٹھہراؤ ہے۔ اجتہادی اختلافات کی صحیح نوعیت اس وقت تک کسی عالم کے سامنے واضح ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اس میں حلم کے ساتھ کام نہیں لے گا، اس کے اندر برداشت اور حوصلہ کی نیچر نہیں پائی جائے گی، بلکہ یہ برداشت اور حوصلہ اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اس پہ تربیت فرما رہے ہیں۔ ہر نماز کے موقع پر ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ، جب تکبیر ہو جائے اور تم نماز کے لیے آ رہے ہو، فلا تأتوها وانتم تسعون، اور دوڑتے ہوئے جلدی جلدی مت آیا کرو، بلکہ آؤ اس حال میں وانتم تمشون، چلتے ہوئے، اور کیفیت کیا ہو، وعلیکم السکینہ والوقار، ٹھہراؤ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں السکینہ فی الحرکات والوقار فی الہیئات۔ سکینت کا تعلق آپ کے ایکشنز کے ساتھ ہے، چال دھیمی ہو، ہاتھوں کی حرکت اچھی ہو، شائستہ ہو، اور وقار کا تعلق آپ کی حیات کے ساتھ ہے، غض بصر کے ساتھ ہے، آپ کے چلنے کے اندر جو اوورآل حیات ہو اس کے اندر بھی سنجیدگی، شائستگی اور متانت ہو۔ سفر حج سے آپ واپس آ رہے ہیں میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف، حضرت جابر کی طویل حدیث ہے، اس میں بھی آپ کی تربیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں السکینہ السکینہ، ٹھہراؤ ٹھہراؤ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التؤدہ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، ہر چیز کے اندر ہی ٹھہراؤ مطلوب ہے سوائے نیکیوں کے شوق کے، آخرت کے اعمال کے۔ ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں السمت الحسن والاقتصاد والتؤدہ جزء من 24 جزءا من النبوہ۔ ٹھہراؤ میانہ نبی نبوت کے 24 حصوں میں سے اللہ نے اس کو ایک حصہ بنا رکھا۔ ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں التؤدہ من اللہ والعجلہ من الشیطان۔
یہ ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سلف صالحین اسی ٹھہراؤ تحمل کا نتیجہ تھا کہ کسی بھی پیش آمدہ فقہی مسئلے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے۔ افتاء میں، مسئلہ بتانے میں، ڈیسیژن دینے میں، اور کسی بھی قسم کی تفہیم میں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی تھی، وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ فقہی مسئلہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے، كأنه توقيع من اللہ سبحانہ وتعالی، ایسی جیسے اللہ کی طرف سے کوئی سائن کر رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہوا ہے۔ اس کا اندازہ عہد نبوی سے کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں ایک شخص کے اوپر حالت مرض میں غسل فرض ہو جاتا ہے، صحابہ سے پوچھتا ہے تو کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں بہر صورت نہانا فرض ہے، حالانکہ وہ بیمار تھا تو نہاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قتلہم اللہ، انہوں نے اس بندے کو مار کے رکھ دیا ہے، اللہ ان کو مارے۔ الم یکن شفاء العی السؤال، جس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، کیا اس کا حل یہ نہیں تھا کہ وہ آگے کسی سے پوچھ لیتا؟ نادان آدمی کی مرض کی اور اس کی جہالت کی شفا تو اللہ نے استفتاء اور سوال میں رکھی ہے، تحصیل علم کے اندر رکھی ہوئی۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی اعلام کے اندر لکھتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی بغیر علم کے کوئی بھی فقہی مسئلہ جلدی سے جھٹ سے بتا دینا، نصوص کے بغیر، بنیاد علم اور تحقیق کے بغیر، صرف کبیرہ نہیں، اس کے اندر کبائر میں سے بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ اللہ رب العزت نے اس کو کہا ہوا ہے۔ بلکہ کئی قسم کے کبیرہ گناہوں کا مرکب ہوتا ہے۔ دلیل کے طور پر وہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما تعلمون۔ یہاں ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں 4 بڑے بڑے گناہ بتائے اور ترتیب سعودی کے ساتھ بتائے۔ پہلے چھوٹا گناہ، پھر اس سے بڑا گناہ، پھر اس سے بڑا گناہ، پھر اس سے بڑا گناہ۔ پہلا گناہ یہ ہے الفواحش، حرم ربی الفواحش، تمام قسم کے فحش کام اللہ نے حرام کیے، بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی۔ اس سے بڑا گناہ ہے الاثم والبغی، ظلم، گناہ، عدوان، حقوق کا استحصال۔ پھر تیسرا گناہ اس سے بڑا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، شرک۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ چوتھا گناہ اس سے بھی بڑا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے متعلق وہ کچھ کہو جو تم جانتے نہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے
اسماء میں، صفات الہیہ کے اندر اپنی طرف سے باتیں کہنا، الحاد بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اسی کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف انسان ایسے مسئلے کی نسبت کرے جس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے، کہ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک سائل ایک مفتی کے پاس یہی پوچھنے آتا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہے، شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا دلچسپ مقولہ پیش کرنے سے پہلے یہ واضح کرتا چلوں کہ اگر تو اسے علم نہیں تھا اور اس نے مسئلہ بتا دیا تو پھر تو ایک کبیرہ گناہ ہوگا، بغیر بنیاد کہ اس نے اپنی طرف سے ہذا حلال و ہذا حرام والی کیفیت اپنائی۔ اگر وہ مسئلہ صحیح بتایا اور اگر اس کو مسئلے کا علم بھی نہیں تھا، مسئلہ بتایا اور بتایا بھی غلط، تو اس کے اندر ایک اور کبیرہ گناہ آ گیا، وہ اضلال کا ہے، فضلوا واضلوا، کہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے دوسرے شخص کو بھی گمراہی کے راستے کے اوپر لگا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کنا عند مالک، ہم امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ 6 مہینے کا فاصلہ طے کر کے آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آیا۔ اہل علاقہ نے آپ کی شخصیت پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے آپ تک روانہ کیا ہے۔ میں پوچھئے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے، لا احسنها، اس مسئلے کا مجھے اچھی طرح علم نہیں ہے۔ فبہت، حیران و ششدر، 6 مہینے کا میرا فاصلہ، قوم کا اعتماد، میری مشقتیں، میں آپ سے پوچھنے بیٹھا ہوں اور آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں، ماذا اقول لهم، میں واپس جا کے ان کو کیا جواب دوں گا؟ امام مالک رحمہ اللہ بڑے سادہ انداز میں عجیب بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں تقول لهم قال مالک لا احسن، ان کو جا کے کہنا مالک کہتا تھا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا ہے۔ امام ابن عبد البر نے جامع بیان علم کے اندر یہ لکھا ہے اپنی سند کے ساتھ۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، كان اذا سئل عن الحلال والحرام تغیر لونه وتبدل، جب ان سے حلال و حرام کا کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو ان کا رنگ فق ہو جاتا، رنگت تبدیل ہو جاتی۔ محمد بن المنکدر رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، الفقیہ يدخل بین اللہ و بین عبادہ فلینظر بما يدخل، ایک مفتی اور فقیہ آدمی اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ایک طریقے سے واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے حصول علم کا، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے شریعت کے اندر داخل ہو رہا ہے اور کس انداز سے مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کتاب العلم ہے امام ابو خیثمہ زہیر بن حرب کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ کہا تھا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، انسانوں اللہ سے ڈر کے رہو، فمن علم منکم شیئا فلیقل بما یعلم،
جسے علم ہو تو اپنے علم کے مطابق مسئلہ بتا دے، اور جس سے علم نہ ہو تو وہ کہہ دے اللہ اعلم، میں نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر وہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پیش کرتے کہ اللہ نے تو اپنے پیغمبر سے بھی کہا ہے کہ تم بھی کہہ دو وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کر کے مصنوعی طریقے سے کسی چیز کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں بہت زیادہ اس حوالے سے بے احتیاطی پائی جاتی ہے، خصوصاً سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، گوگل کا سرچ انجن، اور ان 10 انگلیوں کے نیچے جب سے پورا جہان آیا ہے، اور علم کی چابیاں جاہلوں کے ہاتھ میں بھی آ گئی ہیں، علم کے خزانے عام ہو گئے، لیکن استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ اسلاف والا تقوی، نہ وہ رسوخ، نہ وہ پختگی، بس نیٹ کو کلک کیا اور اوپر اس کی سکرین پہ جو مسئلہ آ گیا اس کے مطابق آگے بتا دیا، کاپی پیسٹ کر دیا۔ اربوں کی رسائی تک استعمال ہونے والی فیس بک پہ پھر آگے شیئر کر دیا۔ یہ انتہا درجہ کی بے احتیاطی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اجتہادی اختلافات کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، سلف صالحین ان کا منہج اور تعامل یہ تھا اجتہادی اختلافات میں کہ وہ دوسرے کی رائے کا احترام ضرور کرتے تھے، کیونکہ وہ اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے، اس میں اپنے آپ کو حرف آخر نہیں سمجھا جا سکتا۔ نصوص سے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے اصول ان سے کام لیا ہے، آپ کی اپنی جو سابقہ معرفت ہے اس کو بیس بنایا ہے، کہیں آپ نے قیاس سے کام لیا ہے، کہیں آپ نے فقہ الواقع سے کام لیا ہے، کہیں آپ نے مسائل کو دیکھا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے اجتہادی مسائل کے اندر اور خصوصاً نئے پیش آمدہ مسائل کے اندر غلطی کا امکان موجود رہتا ہے، اور بالخصوص جبکہ دوسرے شخص کے پاس جو ہم سے متضاد رائے رکھتا ہے اس کے پاس بھی استدلالات ہوں، نص موجود ہو، اور اس سے استفادہ کی نوعیت میں فرق ہو رہا ہو، تو پھر تو بالکل ہی دوسری کی رائے کو کنڈیم کر دینا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ اور حرف آخر سمجھنا سلف صالحین کا یہ طرز عمل قطعاً نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ حدیث معروف ہے، لا يصلين احدكم الا في بني قريظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص بنو قریظہ میں جائے بغیر نماز نہ پڑھے۔ اب دو فہم ہو گئے، عبارت ایک ہے، نص ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے۔ ایک نے اس کی فلسفی کو دیکھا کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جلدی چلنا ہے اور اتنی جلدی کرنی ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو۔ دوسرے فریق نے کہا صحابہ ہی ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے براہ راست حدیث سنی ہے۔ پھر بھی فہم کے اندر اختلاف ہو گئے، کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، آپ کے الفاظ گرامی ہیں، بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھنی، عصر کی نماز کا وقت جاتا ہے تو جاتا رہے، ہم تو آپ کے الفاظ کی پابندی کریں گے، نماز پڑھیں گے تو وہاں جا کر ہی پڑھیں گے۔ اب چونکہ دونوں کے پاس نص موجود تھی، البتہ دونوں کا منہج استدلال مختلف ہو گیا ہے۔
نیت میں بھی دونوں بالکل کسی کی نیت پہ کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو واضح طور پہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں لم يعنف واحدا منہم، ان میں سے کسی کو بھی نبی علیہ السلام نے ڈانٹ نہیں پلائی تھی، کنڈیم نہیں کیا تھا، مذمت نہیں کی تھی کہ تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا، کیونکہ یہ اجتہادی نوعیت کا مسئلہ تھا. نص دونوں کے پاس موجود تھی. چوتھا پوائنٹ نوٹ کیجئے، سلف صالحین کے منہج میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ فقہی اجتہادی اختلافات کے اندر، اور میں دوبارہ اس بات کو کلیئر کرتا چلوں کہ ہماری ساری ڈسکشن اجتہادی اختلافات میں ہو رہی ہے، انحرافات کے اندر نہیں ہو رہی، گمراہیوں کے بارے میں نہیں ہو رہی. ان کے ساتھ تعامل کا انداز اور ہے، اور اس کی بھی الگ مراتب و درجات ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے فقہی مسائل، اجتہادی نوعیت کے مسائل، فروعی نوعیت کے مسائل. اس میں اختلاف کے باوجود سلف صالحین اختلاف بھی کرتے تھے اور اسلامی اخوت اور محبت پھر بھی ان کے درمیان پوری طرح باقی رہتی تھی. اس حوالے سے چند ایک آثار اور احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کے مطابق اس بات کے قائل تھے کہ رکوع کے درمیان یہ جو ہاتھ ہیں ان کو گھٹنوں پہ نہیں رکھنا بلکہ گھٹنوں کے درمیان ایسے رکھنا، جس کو تطبیق کہا جاتا ہے، اور تطبیق کے قائل تھے. حالانکہ ان کا یہ موقف فقہی حوالے سے مرجوح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اختلاف کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اختلاف کیا، دیگر احادیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. شارحین حدیث یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایسے تھا، بعد میں منسوخ ہوا یہ حکم، اور نسخ ان کے علم میں نہیں آیا، لہذا وہ اپنی سابقہ رائے کے اوپر قائم رہے اور اسی کے اوپر ہی عامل رہے، اور باقاعدہ طور پر وہ صحابہ کو کہتے بھی تھے کہ ایسے کیا کرو، اور اسی کی دعوت دیتے تھے. تو اسلاف اپنے موقف پہ پختہ رہنے کے باوجود، کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ اسلاف موقف اپناتے تھے تو اس میں پہاڑوں کی طرح مضبوطی اپناتے تھے، لیکن جب دوسروں کے ساتھ تعامل کرتے تھے تو انتہا درجہ کے موم کی طرح نرم اور ملائم ہو گئے. فروعی اختلافات، موقف تو ہر انسان کا ایک ہونا چاہیے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں بندہ کہ سارے ٹھیک ہے، کبھی ایسے کر لیا، کبھی ایسے کر لیا، کبھی ایسے کر لیا. سلف کا یہ منہج نہیں ہے. اپنے موقف پر پختگی، رسوخ، دلائل، سلامت کے باوجود فروعی مسائل میں بھی، اجتہادی مسائل میں بھی دوسرے کو مارجن دیتے تھے اور اسلامی اخوت کا شیرازہ نہیں بکھرنے دیتے تھے. حضرت عمر نے ان سے اختلاف کیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ موقف تھا کہ زانی مزنیہ کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، جب زنا کرے تو اس کے بعد نکاح نہیں کر سکتا. مصنف میں واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی خاتون کے ساتھ زنا کرے اور اس کے بعد پہلے زنا کرے اور اس کے بعد نکاح کا ارادہ بنا لے اور نکاح کر بھی لے تو جب تک وہ اکٹھے رہیں گے وہ زانی شمار. حضرت عمر اس موقع سے اتفاق نہیں کرتے تھے، لیکن نہیں، حرام کام کرنے سے حلال کیسے حرام ہو گیا؟ انہوں نے حرام کیا، اس کا وبال ان کے اوپر ہے، اور اب وہ حلال کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ان کو کیوں منع کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس میں سے راجح کون سے مرجوح کون سے. موضوع یہ ہے کہ اس اجتہادی مسئلے میں اختلاف کے باوجود
حضرت عمر، عبداللہ ابن مسعود کئی مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں، اور جناب عمر اس کے باوجود کہا کرتے تھے کہ ابن مسعود جو ہے کنیف مولع علم، ایسے چھوٹا سا اس کا قد ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ برتن سارا علم سے بھرا ہوا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، جناب ابن مسعود کو اطلاع ملی، تو اجتہادی مسائل میں اتنے شدید اختلافات کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، کان حصنا حصینا للاسلام۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے وہ اسلام کا ایک قلعہ تھے، اور آج اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے۔ آپس میں محبت، الفت کا رشتہ، باہمی احترام، اسلامی اخوت کے تقاضے ان کو کبھی مجروح نہ ہونے دیتے۔ ایک بڑا دلچسپ اس حوالے سے واقعہ کہ کیسا ان کا آپس میں احترام تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، ان دونوں کا وراثت کے ایک مسئلے میں شدید اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، کان حصنا حصینا للاسلام۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے وہ اسلام کا ایک قلعہ تھے، اور آج اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے۔ آپس میں محبت، الفت کا رشتہ، باہمی احترام، اسلامی اخوت کے تقاضے ان کو کبھی مجروح نہ ہونے دیتے۔ ایک بڑا دلچسپ اس حوالے سے واقعہ کہ کیسا ان کا آپس میں احترام تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، ان دونوں کا وراثت کے ایک مسئلے میں شدید اختلاف تھا۔ دادا کی موجودگی میں بھائیوں کو حصہ ملے گا کہ نہیں، اور یہ اب تک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس وقت صحابہ کے درمیان بھی اس کے فہم میں اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کہتے تھے دادا باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اوپر کی نسلوں کو بھی آبا کہا گیا، تو جس طرح باپ کی موجودگی میں بھائی محروم ہوتے ہیں، میت کے بھائی میت کے باپ کی موجودگی میں، لہذا دادا کی موجودگی میں وہ محروم ہیں۔ دیگر صحابہ کی رائے سے مختلف۔ اب دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے موقف کے اوپر اتنے پختہ تھے، چیلنج کر کے کہتے تھے کوئی بھی مجھ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو آگے کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی جگہ پہ پکے، حضرت زید بن ثابت اپنی جگہ پہ پختہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپس میں احترام اتنا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زید بن ثابت اونٹ کے اوپر سوار ہیں، جناب ابن عباس ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اوپر بیٹھے ہیں ہمارے عالم میں اس کی لگام پکڑتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ابن عباس یہ کیا؟ جواب دیتے ہیں ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا، ہمیں اپنے علماء کے احترام کا ایسے ہی سبق سکھایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں زید ذرا اپنا ہاتھ آگے کرو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت زید کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہیں۔ ہَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا، کہ ہمیں اہل بیت نبوی کے احترام کا ایسے ہی سبق دیا گیا۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا،
اور امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اس واقعے کو نقل کیا۔ جب ان کی وفات ہوئی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لَقَدْ ذَهَبَ الْيَوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ، آج حضرت زید کی وفات سے بہت سارا علم رخصت ہو گیا ہے۔ تو فروعی اجتہادی فقہی مسائل میں اختلافات کے باوجود ان کی باہمی محبت دستور قائم رہتی تھی۔ اس حوالے سے امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک مثالی اور بڑا سنہری قول نقل کرتے ہیں۔ ان کا ایک شخص سے اختلاف ہوا، امام یونس رحمہ اللہ تعالی سے مناظرہ بھی ہوا، باقاعدہ ڈسکشن ہوتی رہی، ڈیبیٹ ہوئی۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی راستے میں ملے، مصافحہ کیا، کہا یا ابا المنذر الا يستقیم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في المسألة۔ ابو المنذر، کیا صحیح بات یہ نہیں ہے کہ بے شک مسائل میں ہمارا اختلاف ہو جائے لیکن ہم نے پھر بھی بھائی بھائی مان کے رہنا ہے؟ میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ آپ کے بزرگ حضرت علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ، اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام سے، بس بڑا ان کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ میرے والد محترم نے خود مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے اسلاف عہد تازہ کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے آپس میں مسائل کے اندر بڑے شدید اختلاف تھے، بلکہ والد محترم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو ادھر سے حضرت محدث روپڑی کی طرف سے اس مسئلے کے دلائل چھپے ہوئے نمازیوں میں تقسیم کیے جاتے، اور ادھر سے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی طرف سے اپنے دلائل باقاعدہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو موقع دیا حضرت محدث روپڑی کے ساتھ اکٹھا حج کرنے۔ کہنے لگے میں نے حضرت محدث روپڑی رحمہ اللہ کو دیکھا کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کے اندر جب میں نے قریب ہو کے سنا، پاس ہوا، تو یہ الفاظ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا اور تیرے بندے حافظ ثناء اللہ امرتسری کا اختلاف ذاتی نہیں تھا، مسائل کی وجہ سے تھا، اے اللہ اگر وہ غلطی پہ ہیں تو ان کو معاف فرما دے۔ یہ اخلاق، یہ رویہ ہمارے اسلاف کے اندر یقینی طور پر فقہی اجتہادی مسائل میں یہی منہج اور کہ اخلاقی قدروں کو خیر بات نہیں کہتے تھے فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے۔ اس حوالے سے 5واں پوائنٹ نوٹ کیجیے، صرف یہی نہیں کہ ان کی محبت بدستور قائم رہتی تھی، بلکہ فقہی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں دوسرے فریق کے دلائل پر غور بھی کرتے رہتے تھے، اور اگر ان کو حق اس طرف نظر آئے، دلائل ان کے راجح معلوم ہوں، تو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے دوسرے کی رائے اپنا لیتے تھے۔ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، سعودی عرب کی یونیورسٹی سے ہوا ہے، جس کا موضوع ہی یہ ہے فقہی مسائل میں صحابہ کے رجوع۔
المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابہ، اس میں وہ 20 مسائل کی فہرست دیتے ہیں اور یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ صحابہ کے جتنے بھی فقہی اجتہادی مسائل کے اندر اختلافات تھے، ان میں سب سے زیادہ اپنے موقف میں رجوع کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ چاروں شخصیتیں اپنی جگہ پر کمال کی شخصیت ہے، اور زبان نبوت سے ان چاروں کو ہی کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے بہت سارے مسائل سے رجوع ثابت ہے اور رجوع کے اندر اپنی توہین نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی چند ایک مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کئی مسائل میں ابتدائی طور پر ان کی رائے کے اندر بھی اختلاف ہوا کیونکہ وہ اجتہادی نوعیت کے مسائل تھے۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کو لے لیجئے، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں قراء علماء شہید ہو رہے ہیں، تو آپ ضرور جمع و تدوین کا کام کیجئے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لم يزل عمر يراجعني في حتى شرح الله صدري، جناب عمر مسلسل مجھے دلائل دیتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنی رائے سے رجوع کیا، مجھے شرح صدر ہوا اور میں نے حضرت عمر کا موقف اپنایا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پر جو ایک عجیب کیفیت تھی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجوع کرتے ہیں اپنے موقف سے۔ جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہوتے ہیں، صحیح بخاری میں وہ معروف واقعہ ہے، اور اختلاف کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے موقف سے رجوع بھی کرتے ہیں اور رجوع کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کے موقف کو اپناتے بھی ہیں، اور اپنانے کے بعد اپنے تمام شاگردوں سے یہ بھی کہتے ہیں لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک ابن مسعود جیسا عالم زندہ ہے مجھ سے تم کوئی مسئلہ پوچھا ہی نہ کرو، ان سے پوچھا۔ ایسا تواضع، عاجزی اور انکساری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جناب امیر معاویہ چاروں کونوں پہ بوسہ دے رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، استلام کر رہے ہیں ہاتھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فرتے جذبات میں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں لیس شیء من البیت مہجورا، بیت اللہ کی ہر چیز ہی مبارک ہے، میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو کیا غلطی کر رہا ہوں؟ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو صرف رکن یمانی کا استلام کرتے تھے، حجر اسود کا 2 کونوں کا استلام کرتے تھے، آپ چاروں کا کر رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ اپنی رائے پہ اصرار نہیں کرتے بلکہ رجوع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں صدقتا، کہ آپ سچ فرما رہے ہیں کہ سنت میں عمل میں ہی برکت ہے۔ اس حوالے سے چھٹا پوائنٹ کے نوٹ کیجئے، سلف صالحین
اجتہادی فروعی اختلافی مسائل میں اختلاف رائے رکھنے کے باوجود ایک دوسرے پہ حسن ظن رکھتے تھے اور عذر تلاش کرتے تھے، فوری دوسرے پہ تفسیق، تبدیع، تضلیل اور اس طرح کے فتوے صادر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ذہن میں رکھتے تھے کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ مخلص ہی ہے، سنسیئر ہے، اس کا اپنا فہم ہے، میرا اپنا فہم ہے۔ جس طرح حسن ظن عام معاملات کے اندر ضروری ہے، اجتہادی فروعی مسائل کے اندر بھی ایک دوسرے پہ حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے یہ مقولہ امام محمد بن سیرین سے بھی منقول ہے اور امام ابو جعفر رحمہ اللہ ان سے بھی منقول ہے۔ فرماتے ہیں اذا بلغك عن اخيك شيء تنكره، جب تمہیں اپنے بھائی کی طرف سے کوئی ایسی بات پہنچے جو تمہیں اچھی نہ لگے، فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا وَاحِدًا إِلَى 70 عُذْرًا، تو اپنی طرف سے کوشش کرو 1 2 4 5 10 اس کے عذر سوچو کہ یہ اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ کوشش کرو کہ 70 تک عذر تلاش کرنے کے اندر لگے رہو۔ اس کے بعد بھی تمہیں کوئی عذر نہ ملے تو پھر بھی سوچو لعل له عذر، شاید کہ اس کے پاس کوئی عذر ہوگا، ما اعرفه، جس کو میں پہچان نہیں سکا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو مرفوع روایت کے طور پر پیش کیا، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک مرفوع روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے اس معنی میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کم اعفو عن غلامی، میں اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پوچھا کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھا کتنی مرتبہ معاف کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض صحابہ کرام نے مجھے باقاعدہ لکھ کر نصیحت کی تھی، لا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا ما وجدت له محملا على الخير، کسی مسلمان بھائی سے کوئی بات صادر ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا جب تک کہ اس کا اچھا مطلب مراد لیا جا سکتا ہو۔ یہ امام بہقی رحمہ اللہ نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، مطلق یہ آپ کا ارشاد ہے۔ جہاں باقی اخلاقی معاملات میں بدگمانی سے بچنا ہے تو فقہی اختلافات کے اندر بھی ایک دوسرے سے کے اوپر بدگمانی سے بچنا ہوگا۔
اس حوالے سے ایک اور اہم پوائنٹ، 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف فقہی اختلافات، اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف آراء کے باوجود یقینی طور پر ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ دونوں طرف آراء بھی موجود ہیں اور دونوں طرف دلائل بھی موجود ہیں کہ خروج الدم ناقض للوضو ہے یا نہیں۔ امام بخاری کا رجحان اس طرف ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے نقل بھی کیا ہے کہ كانوا يصلون ما زال اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلون في جراحاتهم، کہ صحابہ تو جہاد کے میدانوں میں خون میں لت پت بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس مسئلے کے اندر ائمہ اربعہ کا بھی اختلاف ہے۔ امام ابن تیمیہ فتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک ایسا شخص امام ہے جس کی یہ رائے ہے کہ دم ناقض وضو نہیں ہے یا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اس بندے کی بھی یہی سوچ ہوگی نا جیسے ہم کڑیاں ملاتے ہیں کہ وضو خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو ظاہر ہے وضو باقی نہیں رہا تو نماز نہیں رہی تو اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو اس نے امام احمد رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ ایک آدمی کا یہ موقف ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ امام ہے، تو کیا میری اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ جبکہ میرا یہ موقف ہے کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کیف لا اصلی خلف الامام مالک وسعید بن المسیب، امام مالک بھی خون نکلنے کو ناقض وضو نہیں سمجھتے، امام سعید بن مسیب بھی خون نکلنے کو ناقض وضو نہیں سمجھتے۔ اے مجھ سے سوال پوچھنے والے، کیا یہ ممکن ہے کہ امام مالک اور سعید بن مسیب نماز پڑھائیں اور میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فتاوی کے اندر اس پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بدعت مکفرہ غیر مکفرہ کی بحث الگ ہے، میں دوبارہ اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں۔ اس میں یقیناً اختلافات موجود ہیں، بدعات کے مراتب بھی موجود ہیں، مسالے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو۔ اجتہادی مسائل میں اختلافات کی وجہ سے کوئی بھی شخص صحابہ میں سے یا تابعین میں سے یہ اس بات کا قائل نہیں کہ اس وجہ سے بھی کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں لم يزل بعضهم يأتم ببعض مع اختلافهم في الفروع فكان ذلك اجماعا، صحابہ کرام اجتہادی مسائل میں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب صحابہ کا اس مسئلے کے اوپر اجماع تھا۔ اس حوالے سے 8واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے ہم اس کو ذاتیات کی طرف لے جاتے ہیں۔
کہ مسئلہ تو اجتہادی تھا، اس میں اختلاف ہوا، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں اپنی ذات کو دوسرے کی ذات کو یا اس کی کردار کو شروع کر دینا یا اس کے اوپر مختلف انداز سے تان و تشنی اس طرح کے انداز اپنانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور سلف صالحین کا یہ منہج کبھی بھی نہیں رہا ہے، بلکہ بالخصوص چاہے وہ ہماری رائے سے اختلاف رکھنے والا ہے، عالم اگر عالم کا احترام نہیں کرے گا تو اس سے وہ خود لوگوں کو عدم احترام کا اپنے رویے سے سبق دے رہا ہوگا۔ اور ہمارا آج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، کسی ایک اجتہادی مسئلے کے اندر اختلاف ہونے کی دیر ہے اور پھر منبر و محراب سے اس کے خلاف ایسی فتویٰ بازی ہوتی ہے کہ الامام والحفیظ، پیچھے ذاتیات آ جاتی ہیں اور وجہ اس مسئلے کو شو کیا جاتا ہے، واضح یا ظاہر کیا جاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما رأيت احدا تكلم في الناس وعابهم الا وسقط، جو شخص بھی دوسروں کی ذاتیات پہ حملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دن آتا ہے کہ اس کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، اس کی اپنی عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اس کی اپنی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی، بلکہ یہاں تو اجتہادی مسئلے کی بات ہے، اس میں ہمارا یہ باصفہ رویہ ہو جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لو اخذت شاربا، اگر میرے ہاتھ میں کوئی شراب پینے والا آدمی میرے ہاتھ چڑھے اور میں اس کو دیکھ لوں لأحببت ان یسترہ اللہ، تو میری خواہش اور دعا یہی ہوگی کہ اللہ اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دے، اس کی بھی پردہ پوشی فرما دے۔ وَلَوْ أَخَذْتُ سَارِقًا لَأَحْبَبْتُ أَن يَسْتُرَهُ اللَّهُ، اگر چور بھی مجھے دکھائی دے تو بھی میری خواہش ہوگی اس کی بھی پردہ پوشی ہو جائے۔ جب ہم تذلیل، تنکیس اور طعن و تشنیع پہ اتر آتے ہیں تو پھر دوسرے شخص کی ذاتیات میں چلا جاتا ہے، جس وجہ سے تحقیق پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع غالب ہو جاتی ہے۔ پھر اس بیچارہ کے سامنے حق واضح ہو بھی جائے تو رجوع کرتے ہوئے بہت ہیزیٹیشن محسوس کرتا ہے۔ ایک آخری بات شیئر کر کے انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سوال و جواب کی نشست ہے۔ امام یعقوب ابن سفیان کتاب المعرفہ میں لکھتے ہیں اور انہی کی سند سے امام بہقی الشعب میں لکھتے ہیں اور امام ابن کثیر نے اسے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے۔ سفیان بن حسین کہتے ہیں ذکرت رجلا بسوء عند ایاس بن معاویہ، میں حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ایاس بن معاویہ تابعین میں سے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ذکرت رجلا بسوء، ایک آدمی کے میں نے بڑے برے انداز میں تذکرہ کیا۔ فنظر فی وجہی، تو اس نے میرے چہرے میں غور سے دیکھا۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ نے
جو من کبار التابعین ہے. پوچھا اغزوت الروم، یا تو نے رومیوں سے جہاد کیا؟ میں نے کہا نہیں. الترک، ترکیوں سے؟ میں نے کہا نہیں. السندھ، بلاد سندھ میں جا کے؟ نہیں. الہند، بلاد ہند میں جا کے؟ میں نے کہا نہیں. امام سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایاس ابن معاویہ مجھے کہنے لگے اتسلم منک الروم والترک والہند والسندھ، روم کے کافر بھی تجھ سے محفوظ، بلاد سندھ و ہند کے کافر بھی محفوظ، اور بلاد ترک کے کافر بھی محفوظ. ولا يسلم منك هذا، اور تیرا مسلمان بھائی تجھ سے محفوظ نہیں ہے. اس انداز میں ہم کو سمجھاتے ہیں. آج بہت زیادہ پرفتن دور ہے. الحاد، تھیزم، سیکولرزم، کمیونزم، کیپٹلزم، کتنے ہیزم ہیں اپنے اپنے نظریات کے ساتھ. اور مغربی تہذیب کی ایک یلغار ہے جو ہمارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے ہے، اور پھر اس پر مستزاد وہ انحرافات اور گمراہیاں جو اسلامی معاشرے کے اندر شرک اور بدعت کے انداز میں پھیلی ہوئی ہیں. اس حد تک میرے محترم بھائیوں یہ یلغار غالب آ چکی ہے کہ جامعۃ الایمان کی ایک رپورٹ کے اندر میں نے اس کو پڑھا. ان کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ انہوں نے پوری ایک رپورٹ جیسے لکھی ہوتی ہے آرٹیکل میں بتائی کہ سوشل میڈیا جب سے عام ہوا ہے اور اس کے اوپر جب سے ملحدین ایکٹیو اور متحرک ہوئے ہیں تو صرف عرب ممالک کے اندر 20 لاکھ کے قریب نوجوان اللہ کی ذات تک کا انکار کر چکے ہیں. شدید یلغار کے اندر ہے. تو اس صورتحال میں جب اجتہادی مسائل کے اندر ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی صلاحیتیں مان پڑ جاتی ہیں. میں یہ قطعاً نہیں کہنا چاہتا کہ ہم ان مسائل میں تحقیق نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ وہ ہماری ضرورت ہے. بلکہ مجھے وہ بات بہت اچھی لگی ایک عالم دین نے جو سمجھائی. کہنے لگے اگر اجتہادی مسائل کے اندر تحقیق نہ کریں تو کیا اجماعی مسائل کے اندر تحقیق کیا کریں اور نئے شوشے چھوڑا کریں. مسائل کی تحقیق انہی مسائل کے اندر ہی تو ہوگی. وہ تو اجماعی طے شدہ مسائل ہیں، ان کو تو چھیڑنا بھی جائز نہیں ہے. تحقیق اپنی جگہ پہ ہے، اختلاف رائے اپنی جگہ پہ ہے، اپنے موقف کے اندر صلابت اور پختگی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس سارے لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ان اجتہادی مسائل میں تحقیق کی آڑ میں ہماری اسلامی اخوت کا شیرازہ نہیں بکھرنا چاہیے. ہماری محبتیں مان نہیں پڑنی چاہیے اور ان کے اندر تعصب اور انانیت اور ذاتی اناد جیسی قوتیں نہیں آنی چاہیے جس وجہ سے امت کا نقصان ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.